اگلا جمعہ آ رہا ہے 20 کو اعتکاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جامعہ مسجد کے اندر، یہ آپ کی جامعہ مسجد ہے، جامعہ مسجد کی تعریف کیا ہے؟ اس کو جامعہ مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں بیک وقت ایک ہی وقت میں کم از کم 500 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ ہزاروں نماز پڑھتے ہیں، اس کو جامعہ مسجد کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان، اللہ کی رضا کے لیے، بات تو دکھاوے کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں جی، علاقے والے لوگ کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا جناب اعتکاف میں بیٹھے، وہ اعتکاف آج کل ہوتا کہاں ہے؟ لوگ کوئی موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی باہر نکل رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، یہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ اور ہم جناب بڑے بڑے ہار تیار کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا اعتکاف ہی ایسا ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ کوئی وہاں کافر وہاں سے گزر کر دیکھ رہا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحابہ کرام کا اعتکاف ہی ایسا ہوا کرتا تھا، کافر متاثر ہو کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ ہمارے کیا اتفاق ہے؟ ہم تو ایسے بس مسجدوں میں ڈیرا لگا کے باتیں کر، الٹا ثواب کی بجائے گناہ کما کر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے جس نے جامعہ مسجد میں بیٹھ کر ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ اسے 500 اعتکاف بیٹھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ بھی بتا دیا کہ پورے علاقے کے، کیونکہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تو یہ بھی سنت علی الکفایہ ہے، پورے علاقے میں سے کوئی بھی شخص اس اعتکاف میں شریک نہیں ہوگا۔ میری طرف توجہ کریں، 500 اعتکاف میں 500، میری طرف توجہ کریں، 500 اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میری طرف دیکھو، آپ سے ہم نے فرمایا کہ پورے علاقے میں سے یا پورے شہر میں سے یا پورے چک میں سے یا دیہات میں سے ایک شخص بھی اگر جو ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھے گا، پورے علاقے والے سارے گناہگار ہوں۔ چک میں، علاقے سے یا شہر میں سے ایک شخص بھی اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پورے علاقوں والوں پر وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں اور اعتکاف میں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہاں دیکھتا رہتا ہوں، وہ علماء کے پاس تو بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے مسئلہ تو پوچھتے نہیں ہیں، بس گھروں سے زمان اٹھایا اور یہاں بیٹھ گئے اور 10 دن ایسے ہی اندر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر والوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہوتے ہیں، خواہ مخواہ باہر جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی 10 دن پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنا سر سجدے میں رکھ کر بیٹھ جائے کہ یا اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم تیرے گھر کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اعتکاف والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتکاف والا جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ایک سیکنڈ میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، وہ اٹھ رہا ہے نیکیوں میں، اس کا نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بیٹھا ہوا ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو زیادہ ہی ثواب ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے اور ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو شخص بھی اعتکاف تو سب کو بیٹھنا چاہیے، لیکن اعتکاف کے میرے بھائیوں کچھ آداب ہیں۔ بلا ضرورت ایسے خواہ مخواہ غسل خانے میں جا کر نہانا نہیں چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ ہاں انسان غسل جنابت میں ہے، ناپاکی میں ہے، پھر تو وہ جا کر اس کو ضرورت ہے غسل کرنے کے لیے، لیکن خواہ مخواہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر وہاں روزانہ نہا لے، شریعت نے اجازت نہیں۔ پرا گندہ حال، پھٹے پرانے کپڑے، یہ اللہ کو بڑی عاجزی پسند ہے۔ اس حالت میں جو انسان اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں تیرے سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھو میرے بھائیو، اپنے بچوں کو جو بالغ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ترغیب دے کہ یہ آپ کی جامعہ مسجد ہے، آداب کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے میرے بھائیو، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ یہ تو رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی رمضان کے دوسرے عشرے میں یا پہلے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں جو ہے اگر اس نے جو ہے وہ اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ یہ میرے نبی کی بد دعا ہے۔ میرے نبی نے تو دنیا میں آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن جس نے رمضان کا مہینہ پایا، ادب نہ کیا۔ ادب کا مطلب کیا ہے؟ روزے ہی نہیں رکھے۔ ادب کا مطلب کیا ہے؟ تراویح ہی نہیں پڑھی۔ ادب کا مطلب کیا ہے؟ علل اعلان روزے جو ہے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کل لاہور تھا تو میں نے پورے شہر میں دیکھا، خدا کی قسم مجھے 75% لوگ بے روزے، سمجھ آ رہی ہے، جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا وہ سب کے سامنے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ کیا بنے گا اس
مسلمانوں کا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ روزے تو فرض ہے اور سب کے سامنے کھا رہے ہیں، سب کے سامنے پی رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، رمضان کا تقدس ہی نہیں ہے ان کے، رمضان کی بے ادبی ہے، رمضان کا احترام ہی نہیں کرے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں۔ اللہ پھر بھی ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ ان کو پھر بھی پلا رہا ہے، اللہ ان کو پھر بھی کھلا رہا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو ایسے ہی جہنم میں ڈال دوں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں حل من مسترزقین، میرے بندے رمضان کا دوسرا عرصہ چل رہا ہے، آؤ ذرا اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں اعتکاف میں بیٹھو، اس مسجد کو بھر دو، فقط بھر دینا بھی کافی نہیں ہے، عبادت، تقوی اور ذکر اذکار، کسی سے بات نہیں۔ بعض لوگ یہاں موبائل میں جو ہے اپنے والدین سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بھائی تم اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آئے، باتیں کرنے کے لیے آئے۔ اور صحابہ کرام تو اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ تو عبادت میں اتنا مشغول ہوتے تھے۔ اور ہم یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں جناب، مسجد کو جو اپنا جو ہے وہ ہم نے وہ میدان بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان مساجد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف بیٹھنا ہے تو اعتکاف کے آداب ہوا کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہ آئے کہ فلاں علاقے کو پتہ چلے کہ فلاں چودھری کا بیٹا جناب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ اعتکاف کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں آداب ہوا کرتے ہیں، حقائق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقائق سمجھو، ان حقائق کو سمجھ کر اس میں عمل کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔